السلام علیکم، کیا حال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ میرے چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کر دیجئے گا۔ چلیے اب اپنی کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ بخارا سے دہلی تک کا راستہ اس دور میں بڑا دشوار گزار تھا، مگر عزت بیگ منزل مارتا دہلی پہنچ گیا۔ وہاں تک پہنچنے کے لیے اس نے کون سا راستہ اختیار کیا اس کا حوالہ کسی کتاب، تذکرے یا روایت میں نہیں ملتا۔ واپسی میں وہ لاہور سے ہوتا ہوا گجرات پہنچا تھا۔ اسے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ عزت بیگ پہلے غزنی پہنچا، پھر بنوں، بھیرا اور پاکپتن ہوتا ہوا دہلی گیا، کیونکہ اس وقت مروجہ راستہ یہی تھا۔ بہرحال عزت بیگ اپنے احباب اور سامان تجارت کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا۔ دہلی میں بخارا کے تاجر کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا۔ اس کا بیشتر سامان دہلی میں فروخت ہو گیا۔ دہلی کے قاصد سے عزت بیگ نے دہلی کا جو حال سنا تھا، اس نے دہلی کو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت پایا۔ اس نے کئی روز تک دہلی کی سیر کی، پھر وزیر سلطنت کے ذریعے شہنشاہ ہند کو نظر گزارنے کی درخواست کی۔ بادشاہ ہند کو بلخ، بخارا اور سمرقند سے خاص دلچسپی تھی، اس لیے اس نے عزت بیگ کو فوراً باریابی عطا کی۔ عزت بیگ اپنے دوست کے ساتھ دربار شاہی میں حاضر ہوا۔ رعب شاہی سے اس کے بدن میں تھر تھری پیدا ہو گئی۔ اس نے ادب سے سلام کر کے تحائف پیش کیے۔ شاہ جہاں اس سے دیر تک بلخ و بخارا کے بارے میں باتیں کرتا رہا۔ پھر لباس فاخرہ، 2 عدد گھوڑے، ماس طلائی ساز اور 1,00,000 رقم عزت بیگ کو عطا ہوئی۔ کچھ دن دہلی میں گھومنے پھرنے کے بعد عزت بیگ لاہور کے راستے وطن پہنچا۔ لاہور شہر کی اپنی ایک الگ تاریخی حیثیت اور ثقافتی شان ہے۔ یہاں عزت بیگ کو بخارا کے بانگ کے سجیلے جوانوں کی طرح زندہ دلان لاہور سے سابقہ پڑا۔ کئی دن یہاں کی سیر میں گزارے۔ شاہی قلعہ اور شالیمار باغ کی رونق ان دنوں اپنے شباب پر تھی۔ یہاں کی رنگینیوں سے دل بھرا تو دریائے راوی پار کیا اور چناب کی ترائی کی طرف چلا، اور پھر گجرات پہنچ کر عزت بیگ کو یوں محسوس ہوا جیسے بخارا کے بجائے گجرات ہی اس کا اصل وطن ہے۔ 2 سال تو گجرات میں عزت بیگ نے روکھے سوکھے گزارے۔ صبح ہوتی، شام ہوتی، لیکن طلوع آفتاب اور غروب آفتاب کا منظر اسے متاثر نہ کر پاتا۔ بعد بہادری اس کے پاس سے دبے قدموں نکل جاتی، شگوفوں کے چٹکلے کی آواز اس کے کانوں تک نہ پہنچتی۔ وہ رات دن تلے کمہار کے گھر میں کاموں میں لگا رہتا۔ پھر جب بھینسوں کا بوجھ بھی اس پر ڈال دیا گیا تو پھر وہ اپنے آپ سے بھی بیگانہ ہو گیا۔ رات دن میں صرف وہی لمحہ اس کے لیے خوشگوار ہوتا جب اسے کہیں سہنی نظر آتی۔ سہنی کی ایک جھلک ہی اس کی زندگی اور اس کی خوشیوں کا مرکز بن کر رہ گئی تھی۔ اس کی کربناک راتیں اور بوجھل دن صرف اس ایک جھلک کی امید پر گزر رہے تھے۔ لیکن جب اسے سہنی کا پیار حاصل ہوا اور سہنی کا سر اس کے شانے پر آ کر ٹک گیا تو پھر عشق نے اپنا رنگ دکھایا۔ وادی چناب کی آب و ہوا کی یہ تاثیر ہے کہ یہاں عشق کا رکھوالا پھوٹتا ہے تو دیکھتے ہی دیکھتے تناور درخت کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ مہیوال کو ایک معمولی ملازم سمجھنے والی سہنی نے جب اس دنیا میں قدم رکھا تو مہیوال اس کے سر کا تاج اور دل کا مالک بن گیا۔ دوپہر میں روٹی پہنچانے کی ذمہ داری سہنی نے مستقل طور پر اپنے سر لے لی تھی۔ اب 2 محبت بھرے دل کھلیان میں بیٹھے سر سے سر ملا کر باتیں کرتے، سنتے، بولتے، قہقہے لگاتے اور عشق کی گہرائیوں میں اترتے چلے جاتے۔ سہنی اور مہیوال کی ملاقاتوں کا سلسلہ طویل ہوتا گیا۔ انہیں وقت گزرنے کا بھی احساس نہ ہوتا اور اکثر سہنی دوپہر کی گئی شام کے دھندلکے میں گھر واپس آتی۔ وہ روز ایک نیا بہانہ تراشتی اور والدین کے چہروں پر شک و شبہ کی ابھرتی لکیروں کو دور کر دیتی۔ لیکن دنیا تو آخر دنیا ہے، وہ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتی۔ وہ محبت بھرے دلوں کے درمیان رسوائی، بدنامی اور رسم و رواج کی دیوار کھڑی کر دیتی ہے۔ سہنی مہیوال کے مسرت بھرے قہقہے بستی والوں کی سماعت سے ٹکرائے تو وہ بلبلا اٹھے، چیمیں گوئیاں شروع ہوئیں اور ہر طرف سے انگلیاں اٹھنے لگیں۔ مگر ان کا عشق پتھر کی لکیر تھا، اس لیے سہنی مہیوال نے اس کا کوئی اثر قبول نہ کیا۔ بات ایک بار پھر پھیل جائے تو پھر پھیلتی ہی چلی جاتی ہے۔ پوری بستی میں اس عشق کا چرچا ہو گیا۔ سہنی کی ایک گہری سہیلی نے سنا تو بھاگتی ہوئی سہنی کے پاس آئی۔ اس کی گھبراہٹ دیکھتے ہی تڑ گئی کہ وہ بھی اس کے راز سے واقف ہو گئی ہے۔
سکھی اپنا سانس نہ سنبھال پائی تھی کہ سوہنی نے کہا، پیاری سکھی، میں جانتی ہوں کہ تم کیوں آئی ہو اور کیا چاہتی ہو۔ تم جانتی ہو؟ سکھی نے ایسے حیران سے نظروں سے دیکھا۔ تمہیں معلوم ہے کہ لوگ تمہارے بارے میں کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ہاں، مجھے معلوم ہے، سوہنی نے عشق کی سرشاری میں ڈوب کر اسے جواب دیا۔ لوگ میرا اور مہیوال کا میل جول پسند نہیں کرتے، وہ تو کسی کو بھی خوش نہیں دیکھنا چاہتے، پھر میں ان کی پرواہ کیوں کروں؟ سوہنی، تم کیا کہہ رہی ہو؟ سکھی کی حیرت اور بڑھ گئی۔ کہاں تلے کی بیٹی، وہ تلہ جس کی عزت پوری بستی کرتی ہے، تمہارے سامنے مہیوال کی کیا حقیقت ہے؟ تمہارا نوکر، مویشی چرانے والا، ایک معمولی آدمی۔ میری پیاری سکھی، تم نہیں جانتی کہ مہیوال کون ہے، سوہنی نے نرمی سے کہا۔ اس نے یہ روپ صرف میرے لیے دھارا ہے، اگر وہ کچھ نہ ہوتا تو بس وہ میرے لیے سب کچھ ہے۔ پہلے وہ میرا نوکر تھا اور اب میں اس کی کنیز ہوں، لونڈی ہوں۔ اس نے مجھے جو محبت اور پیار دیا ہے، اس سے بڑھ کے دنیا میں اور کوئی چیز نہیں۔ سوہنی، کیا تجھے واقعی مہیوال سے محبت ہو گئی ہے؟ سکھی نے رازداری سے پوچھا۔ میں نہیں جانتی کہ یہ محبت ہے یا عشق، سوہنی نے بڑے استقلال سے کہا۔ میں تو صرف یہ جانتی ہوں کہ وہ میری رگ رگ میں بسا ہوا ہے، وہ میری خوشی، میری عزت اور میری زندگی ہے۔ تجھے ہیر کا انجام معلوم ہے سوہنی؟ ہیر کو کون نہیں جانتا، اور وہ کون ہے جس نے رانجھا کے عشق صادق کی داستان نہیں سنی؟ سوہنی کی سہیلی بہت متاثر ہوئی۔ سوہنی، میں تجھے مہیوال کی محبت سے نہیں روکتی، میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ میں صرف یہ کہوں گی کہ تو اب عشق کے سب سے خطرناک موڑ پر کھڑی ہے۔ ایک طرف تیری عزت دار باپ کی پرسکون زندگی ہے اور دوسری طرف ذلتیں، رسوائیاں، جدائی کی راتیں اور عشق کے خطرناک راہیں ہیں۔ تو جو بھی راستہ اختیار کرے گی میں تیرا ساتھ دوں گی، لیکن جو قدم اٹھانا ذرا سوچ سمجھ کے، ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ پیر ایک بار کیچڑ میں پڑ جائے تو پھر کپڑے داغ دھبوں سے نہیں بچ سکتے۔ سمجھدار سہیلی سوہنی کو سمجھا بجھا کر چلی۔ ممکن تھا کہ سوہنی اس کی باتوں پر کچھ غور کرتی، لیکن اس وقت سوہنی کی ماں آ گئی۔ اس کی آنکھیں لال پیلی تھیں، چہرے سے غصہ ٹپک رہا تھا۔ سوہنی سمجھ گئی کہ وہ عشق کی منزل میں داخل ہو چکی ہے اور اب اسے خاردار جھاڑیوں سے الجھنا ہے۔ ماں، تمہیں کیا ہوا؟ اس قدر غصے میں کیوں ہو؟ سوہنی نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ سوہنی، مہیوال نے ان پابندیوں پر کوئی احتجاج نہیں کیا اور اسے تقدیر کا لکھا سمجھ کے قبول کر لیا۔ ان کی ملاقاتوں اور باتوں میں کمی آئی، لیکن اس اعتبار سے عشق کے شعلوں میں شدت پیدا ہو گئی، انہیں جب کہیں ملاقات کا موقع میسر آتا تو وہ ٹوٹ کے ملتے، اس طرح جیسے برسوں بعد ملے ہوں۔ ان کی زبان بند رہتی، لیکن آنکھیں اور سانسیں ہجر و فراق کی پوری داستانیں بیان کر دیتیں۔ عشق کی سرشاریاں انہیں مدہوش کرتیں، لیکن جنوں کی منزل ابھی نہ آئی تھی اور احتیاط قدم پکڑ رہی تھی۔ پھر اس دن احتیاط ساتھ چھوڑ گئی جس دن تلے کمہار نے مہیوال کو اپنے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکال دیا۔ تلے نے بڑی بے عزتی سے مہیوال کو نکالا، اسے آوارہ گرد اور حرام خور کہا، احسان فراموش اور بددیانتی کا الزام لگایا۔ مہیوال کو صرف اس گھر سے ہی نہیں نکلنا پڑا، بلکہ بستی والوں نے اسے بستی میں بھی نہ ٹھہرنے دیا۔ اسے بستی چھوڑ کر چناب پار جانا پڑا۔ عشق کا یہ پہلا وار تھا، مہیوال تو اس وار کو سہ گیا، مگر سوہنی تڑپ اٹھی۔ حجاب کا پردہ چاک ہو گیا، شرم کی جو مہر اس کے ہونٹوں پر لگی تھی وہ ٹوٹ گئی۔ ماں، مہیوال کو گجرات سے نکال کے تم نے اچھا نہیں کیا۔ جنوں کی ایک لہر اٹھی اور حجابات کے تمام بندھن ریزہ ریزہ ہو گئے۔ مہیوال کو تم نے جتنا دور کیا وہ اتنا ہی میرے قریب آ گیا ہے ماں۔ اس کی ماں اس کا منہ دیکھ کر رہ گئی، پھر جلدی سے سنبھلی اور چیخ کے بولی، بے شرم، مہیوال کا نام لیتے تجھے شرم نہیں آتی؟ سوہنی نے ڈھٹائی سے جواب دیا، مہیوال میرا سب کچھ ہے، وہی میرا مذہب، وہی میرا دین اور وہی میرا خدا۔ میں جانتی کہ تو یہ دن دکھائے گی، تو پیدا ہوتے ہی تیرا گلا گھونٹ دیتی، تیری زبان کاٹ دیتی، تیری آنکھیں پھوڑ دیتی۔ سوہنی ہنسی، نہ جانے وہ ہنسی کیوں تھی، کیسی تھی؟ تو مجھے کیسے مارتی ماں؟ مجھے تو اپنے مہیوال سے ملنا تھا ماں، میری زبان کو مہیوال کا کلمہ پڑھنا تھا۔ میں اس کے لیے جیتی ہوں اور اس کے لیے مروں گی۔ بے غیرت، اب تو اس کی صورت کہیں نہ دیکھ سکے گی۔ ماں نے اسے 73 مار کے جھنجھوڑ ڈالا۔ کوئی کشتی تجھے دریا پار نہیں لے جا سکتی، اور اگر مہیوال نے ادھر آنے کی کوشش کی تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی۔ عشق کا جادو سر چڑھ کے بولنے لگا۔
ماں یہ جناب کی لہریں کیا کر سکتی ہیں؟ مہیوال کو اگر 7 سمندر پار بھی بھیج دیا جائے تو دوبارہ میرے پاس آئے گا۔ وہ روز آتا ہے میرے پاس، اب بھی وہ سامنے کھڑا مسکرا رہا ہے۔ تم مجھے اس سے کس طرح الگ کر سکتی ہو؟